بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ چائے کا کپ تھامے اندر آئی۔ صوفے پر نائٹ سوٹ پہنے برہان شیخ کی نظر اس پر پڑی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زہے نصیب، آپ کا ہی انتظار تھا۔ برابر سے ریموٹ اٹھا کر بڑے سائز کا LED ٹی وی بند کیا۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کی طرف بڑھی۔ وہ 20 سال کی تھی اور سامنے بیٹھا شخص اس کی دگنی عمر کا تھا یا اس سے بھی بڑا، لیکن خود کو اس نے اب تک ایسا رکھا تھا کہ وہ اپنی عمر سے اچھا خاصا کم نظر آتا تھا۔ بلیک سلک کی نائٹ ڈریس اور کلائی میں برانڈز گھڑی پہنے وہ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ برہان شیخ نے اس کی مسکراہٹ بغور دیکھی۔ خیریت؟ ویسے ہی قاتل حسن ہے تمہارا، اس پر یہ ظالمانہ مسکراہٹ۔ 5 سالوں میں پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھ رہا ظالمانہ مسکراہٹ 5 سالوں میں پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تمہیں۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھوں سے لیتے اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ اس کی مسکراہٹ سمٹی، وہ ویسے ہی بت بنی کھڑی رہی، لیکن ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ 5 سال ہو گئے پر اب بھی تمہارے نخرے اور ضد ویسی ہی ہے، اور قسم سے یہی چیز مجھے تمہاری جانب بری طرح کھینچتی ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد بھی تمہارے حسن کے سحر میں جکڑا رہتا ہوں۔ خود ہی آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے پہلو میں گرایا اور اس کے چہرے پہ آئی لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹا۔ اس کے حسین چہرے کو دیکھتے وہ کافی گھونٹ گھونٹ اپنے اندر انڈیلنے لگا۔ اچانک اس کے بال کھچے جب برہان شیخ کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرا جس میں تھوڑی چائے رہتی تھی، اور دوسرا ہاتھ اپنے گلے پر گیا۔ وہ اس سے دور ہوئی۔ دوسرا ہاتھ اپنے گلے پر گیا۔ وہ اس سے دور ہوئی۔ برہان شیخ بری طرح مچلتا اپنے گلے کو پکڑے دوہرا ہو گیا۔ آواز اور سانس حلق میں اٹک گئی۔ پانی۔ صوفے سے زمین پر گرتا وہ بری طرح تڑپتے پانی مانگنے لگا۔ وہ اس کے قریب کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں چمک ابھری اور ہونٹ پھر سے مسکراہٹ میں ڈھلے۔ نظر کھڑکی پر گئی، اسے یہاں سے جلد بھاگنا بھی تھا۔ کسی کے آنے سے پہلے پر وہ ویسے ہی کھڑی رہی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ برہان شیخ کو تڑپ دے جیسے وہ ان 5 سالوں میں تڑپتی آئی تھی۔ وہ تو برہان شیخ کو بہت عبرتناک سزا دینا چاہتی تھی، پر یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے لیٹا زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے پانی کے جگ کی طرف اشارہ کرتے وہ منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکال رہا تھا۔ وہ اس کی ایک ایک تڑپ کو دیکھ رہی تھی۔ دل نے شدت رگڑتی ایڑیاں ساکت ہو گئی۔ ہاتھ گلے سے لڑک کر زمین سے جا لگا۔ ہاتھ میں پہنی اعلیٰ برانڈ کی گھڑی میں اب بھی وقت چل رہا تھا، پر اسے پہننے والے کا وقت رک چکا تھا۔ ہاں میں سمجھ گیا، میں لے آؤں گا، تم فکر مت کرو، بس اپنا خیال رکھو۔ مجھے میرے دونوں بیبی بالکل صحت مند چاہیے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کو جواب دیا۔ میرا خیال رکھنے کے لیے آپ ہیں اور امی ہیں، لیکن آپ کا خیال تو مجھے ہی رکھنا ہے نا۔ فون پر میٹھی سی آواز ابھری۔ وہ دل سے مسکرایا۔ ہاں تمہیں ہی رکھنا ہے، اور جب تک میں تمہارے پاس نہیں ہوں میرے بچوں کا خیال بھی تمہیں ہی رکھنا ہے۔ جب میں آ جاؤں گا تو میں ان کا خیال رکھوں گا اور تم میرا۔ بلوٹوتھ کان پر درست کرتے اس نے موڑ کاٹا۔ احتشام، آپ خوش تو ہیں نا؟ مومی، جب سے تم میری زندگی میں شامل ہوئی ہو نا بس خوشی سے پاگل ہونا رہتا جب سے تم میری زندگی میں شامل ہوئی ہو نا بس خوشی سے پاگل ہونا رہتا ہے، ہنستے ہوئے کہا، اور دوسری طرف خاموشی رہی۔ کیا ہوا، خاموش ہو گئی؟ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ ناراضگی سے پوچھا۔ توبہ توبہ، کیا میں اتنا گستاخ ہوں کہ اپنی مومی کا مذاق اڑاؤں گا؟ سچ کہہ رہا ہوں یار، مکمل کیا ہے تم نے مجھے، میری زندگی میں خوشیوں کی ڈھیری لگا دی ہے۔ سچ کہوں تو میں بہت خوش نصیب ہوں مومی، اگر تم نہ ہوتی تو۔ خیر جب ہو تو میں یہ کیوں سوچوں کہ تم نہ ہوتی تو۔ اچھا بس زیادہ مکھن نہ لگائیں، ویسے ہی 80 کلو وزن ہو گیا ہے میرا۔ آگے سے پھر ناراضگی کا اظہار ہوا۔ ہاں ہاں، سچ کہوں تو تم مجھے گول مٹول بہت پیاری لگتی ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ تم 180 کلو کی ہو جاؤ۔ ہنستے ہوئے پھر چھیڑا۔
احتشام نے اپنے دانت بھینچتے آنکھیں چھوٹی کی۔ وہ تیز چیختی تھی اور بلوٹوتھ لگا ہونے کی وجہ سے وہ دور بھی نہ کر سکا۔ مذاق کر رہا تھا یار، لیکن اگر تم دوبارہ اس طرح چیخی نا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے، ایسی باتیں مت کیا کریں۔ اچھا اب گھبراؤ مت، میں نے ہمارے بڑھاپے کی بہت رومانٹک پلاننگ کر رکھی ہے۔ اس سے پہلے نہیں مرنے والا۔ سننا چاہو گی؟ اپنے بچوں کی شادی کر کے ہم ورلڈ ٹور پر چلے جائیں گے، صرف تم اور میں اور ہماری محبت۔ احتشام، باقی پلاننگ بعد میں پلیز۔ ویسے بھی آپ یہ پلاننگ اتنی بار سنا چکے ہیں کہ مجھے حفظ ہو چکی ہے۔ ہاں ہاں، اچھا، لیکن میں پھر بھی سناؤں گا۔ ایشو، ایک بات پوچھوں؟ اب کی بار بہت محبت اور سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا بات ہے مومی، اتنی محبت سے نام لے رہی ہو؟ کچھ اور بھی لیتے ہوئے آنا ہے کیا؟ شوخی سے پوچھا۔ ایشو، میں سیریس ہوں، سنجیدگی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے ایشو، میں سیریس ہوں، سنجیدگی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، پوچھو۔ ایشو، آپ نے کہا کہ آپ خوش ہیں، ہماری زندگی مکمل ہے۔ تمہید باندھی۔ ہاں، کہا اور سچ کہا۔ ایشو، 5 سال ہو گئے ہیں، کیا اب آپ وہ کیس بند نہیں کر سکتے؟ مومنہ پلیز، میں نے کہا ہے نا کہ اس ٹاپک پر بات مت کیا کرو۔ وہ مومی سے مومنہ پر آیا تھا، مطلب اب وہ واقعی بہت سنجیدہ ہو چکا تھا۔ احتشام، لیکن آپ اس وجہ سے پریشان؟ مومنہ، یہ میری پریشانی ہے اور میں اسے خود تک ہی محدود رکھنا چاہتا ہوں۔ تم اس کی فکر مت کرو اور نہ اس بارے میں سوچا کرو۔ تمہارا کام صرف مجھے خوش رکھنا ہے اور خود خوش رہنا ہے، بچوں کی اچھی پرورش کرنا ہے اور باقی جو تم چاہو، لیکن ان مسئلوں میں شامل ہو کر خود کی اور میرے بچوں کی صحت خراب مت کرو۔ قطعیت سے پرنرمی سے کہا۔ وہ اس کی زندگی کا اہم حصہ تھی۔ اس نے کبھی اپنی مومی پر غصہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کرنا چاہتا تھا۔ جو پریشانی آپ سے جڑی ہو وہ مجھ سے الگ نہیں ہو سکتی احتشام۔ 5 سال گزر چکے ہیں اور اب تک کچھ حاصل نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ آپ ان 5 سالوں میں بدلے کے لیے پریشان رہے ہیں۔ یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے احتشام۔ جب اللہ نے مجھے ہمت اور حوصلہ دیا ہے تو میں کیسے چھوڑ دوں؟ مجھ میں جب تک ہمت ہے میں جب تک اپنی تلاش جاری رکھوں گا، اور یہ کیس بھی۔ جب لگا کہ تھک گیا تو چھوڑ دوں گا۔ لیکن احتشام، زارا کا خیال رکھنا اور اسے بہت پیار دینا، کہنا کہ پاپا کل اس کے پاس ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھنا اور میرے آنے والے ننھے مہمانوں کا بھی۔ میری فکر نہیں کرنا، کل دوپہر تک پہنچ جاؤں گا۔ لو یو، اللہ حافظ۔ اس کی بات بیچ میں کاٹتے اس نے الوداعیہ کلمات کہے۔ میں انتظار کروں گی، اللہ حافظ۔ رابطہ منقطع کر کے احتشام نے کان سے بلوٹوتھ نکالتے موڑ کاٹا اور بلوٹوتھ رکھنے میں اس کی نظر نیچے جھکی، اور ان سب میں وہ سامنے سے آتی گاڑی نہ دیکھ سکا، اور سامنے والی بھی شاید موڑ کاٹتے کہیں اور مصروف تھا، اس لیے دونوں گاڑیوں کی بری طرح ٹکر ہو گئی۔ اتفاق یہ تھا کہ ہارن دونوں نے ہی نہیں دیا تھا اور سامنے سے آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس بھی بند تھی، جو کہ بہت خطرناک ثابت ہوا تھا۔ اوہ شٹ! گاڑی کے بونٹ سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہ فوراً باہر نکلا۔ ٹارچ نکالنے کی ضرورت نہ پڑی کیونکہ 14ویں کا چاند اپنی تمام روشنی لیے صاف آسمان پر جگمگا رہا تھا۔ اپنی گاڑی سے ہٹ کے وہ سامنے سے ٹکرانے والی گاڑی کے پاس آیا۔ آر یو اوکے؟ آپ صحیح ہیں؟ نہیں معلوم تھا کہ اندر کون ہے، لیکن جو بھی تھا وہ ٹھیک تھا یا نہیں یہ معلوم پٹر پٹر کی آواز محسوس کر کے اس نے پھر پوچھا۔ 2 منٹ بعد گاڑی کا دروازہ کھلا اور اندر سے سر پر دوپٹہ باندھے ایک لڑکی باہر نکلی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ احتشام نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ نہ پہچان سکا کہ وہ عورت ہے یا لڑکی۔ اس نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا کہ کہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی۔ سانولا رنگ تھا اور وہ لڑکی دکھنے میں بھی خاصی نہیں تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، آئی ایم سو سوری، ابھی راستے میں ہی ایک جگہ رانگ روڈ پر جانے سے چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے ہیڈ لائٹس ٹوٹ گئیں، اور اب دوبارہ میری وجہ سے آپ کا بھی نقصان ہو گیا بہت۔ آپ کو تو چوٹ نہیں لگی؟ وہ لڑکی اپنی غلطی تسلیم کیے شرمندہ معلوم ہو رہی تھی۔ اٹس اوکے، مجھے چوٹ نہیں لگی۔ احتشام نے گہرا سانس لیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کی گاڑی نہیں چل سکے گی۔
بونٹ میں سے دھواں نکل رہا ہے، اس نے فکر مندی سے کہا۔ گاڑی کی تو خیر ہے پر گاڑی نہیں چل سکے گی، بونٹ میں سے دھواں نکل رہا ہے، اس نے فکر مندی سے کہا۔ گاڑی کی تو خیر ہے پر شکر ہے کہ جانے نقصان سے بچ گئے، احتشام نے نرم مسکراہٹ سے کہا۔ اس لڑکی نے غور سے احتشام کو دیکھا، پھر نظریں پھیر لیں۔ میں آپ کو ڈراپ کر دیتی ہوں، پھر آپ صبح اپنی گاڑی منگوا لیجیے گا۔ غلطی میری تھی، میں نقصان کی بھرپائی بھی کر دوں گی۔ وہ جو بھی تھی بہت سلجھی ہوئی تھی، پر رات کے 1 بجے ایسے اکیلے یہ تھوڑا عجیب تھا، پر اس سے احتشام کو کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ نہیں، نقصان کی بھرپائی کی بات غلط ہے، ناگہانی نقصان کا تاوان لینا حرام ہے، لیکن میں آپ کی دوسری آفر ڈراپ کرنے والی سے متفق ہوتا۔ اگر آپ کو ڈرائیونگ آتی تو کیونکہ میرے بیوی بچے ہیں، اپنا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ مذاق کر رہے ہیں یا میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس نے تھوڑا سختی سے پوچھا۔ ان دونوں میں سے کچھ نہیں، میں واقعی سنجیدہ ہوں۔ تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ میں بہت اچھی ڈرائیو کرتی ہوں، بس اب کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ اس نے شانے اچکائے۔ اچھا پھر کرتے ہیں ڈراپ، کیونکہ یہاں رات کے سوا 1 بجے تو کوئی رکشہ یا ٹیکسی ملنا مشکل ہے بہت۔ اس نے خالی سنسان روڈ پر نظر دوڑاتے واپس اسے دیکھا۔ اس لڑکی نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ وہ لڑکی 3 سے 4 بار گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر چکی تھی، پر شاید وہ بھی دھوکہ دے چکی تھی۔ لگتا ہے میری گاڑی بھی خراب ہو گئی ہے، لڑکی اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے بولی۔ اوہو، اب کیا کریں؟ احتشام نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اگر کوئی رکشہ یا ٹیکسی مل جاتی ہے تو ٹھیک، ورنہ گاڑی میں رات گزارنی پڑے گی۔ سیٹ سے ٹیک لگاتے وہ لڑکی ٹھنڈی سانس لیتے بولی۔ ہاں، اور کوئی حل بھی نہیں ہے، میرے پاس اوزار بھی نہیں ہے، کیونکہ کبھی یہ کام کیا ہی نہیں، ڈرائیور ہی کرتا ہے اور آج وہ بھی نہیں ہے۔ احتشام نے بھی گہری سانس لی۔ وہ لڑکی گاڑی میں آتی چاندنی میں احتشام کو بغور سے دیکھنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آدمی بولتا ہی اتنا زیادہ ہے یا اکیلی لڑکی دیکھ کے فری ہو رہا ہے۔ خیر، وہ ایسے لوگوں سے نبٹنا خوب جانتی تھی، اسی لیے سر جھٹکتی نظریں پھیر گئی۔ آپ اتنی رات کو کہاں جا رہی تھی؟ کچھ دیر بعد احتشام کو خاموشی عجیب لگنے لگی تو خود سے بات شروع کی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سنجیدگی سے الٹا سوال کیا۔ ایسے ہی پوچھا، پر شاید آپ کو میرا پوچھنا اچھا نہیں لگا۔ اس کے اس طرح پوچھنے پر احتشام کو سب کی محسوس ہوئی۔ جی، وہ لڑکی ٹکے سا جواب دیتے ہوئے رخ موڑ گئی اور احتشام کا گاڑی سے اترنے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اب جب اس کی گاڑی بھی خراب تھی تو احتشام کو بھی اپنی گاڑی میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ لڑکی نے اسے دیکھا۔ روڈ پر بھی سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے کیا؟ زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف دل میں سوچ سکی۔ اور روڈ پر میں ساری رات کھڑے نہیں رہ سکتا۔ کچھ سوچتے اس نے دوبارہ کہا، اب کہ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ایک بار پھر گاڑی میں خاموشی تھی اور وہ دونوں کھڑکی سے نظر آتے آسمان اور اس پر جگمگاتے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ میرا نام احتشام ہے، اور آپ کا؟ کچھ دیر بعد احتشام نے پھر بات کا آغاز کیا۔ سائرہ، یک حرفی جواب۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ ہاتھ پر بندی گھڑی میں 1:30 بجے کا وقت دیکھنے اس نے پھر پوچھا۔ بہت آ رہی ہے، لڑکی نے رخ اس کی طرف کرتے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر آپ سو جائیں، میں یہاں ہوں۔ اسے خود کو یہ بات بولنا بہت عجیب لگ رہی تھی، پر سامنے بیٹھی لڑکی کے چہرے پر واضح تھکاوٹ دیکھتے اس نے احساس سے بول دیا۔ لیکن اس کا یہ بولنا سامنے بیٹھی لڑکی کی نظروں میں اسے اور مشکوک کر گیا۔ رات کا سنسان پہر اور اکیلے مرد کا ساتھ، اور میں اکیلی عورت اپنی عزت کی حفاظت کے لیے نیند قربان کرنا معمولی بات ہے، کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے کس طرح کا مرد سمجھ رہی ہیں؟ وہ جانتا تھا کہ اس کی بات شاید واقعی غلط تھی، پر سامنے والی اس کی یوں انڈائریکٹلی تسلیل کرے گی اسے یہ اندازہ نہیں تھا۔ میں آپ کو صرف مرد سمجھ رہی ہوں، سکون سے کہا۔ اور آپ مردوں کو کیا سمجھتی ہیں؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ ایک مرد ہونے کی حیثیت سے آپ کو سننا اچھا نہیں لگے گا۔ اطمینان قابل دید تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، پر آپ غلط کہہ رہی ہیں۔
میں ویسا مرد نہیں ہوں، جتاتے ہوئے کہا، اور اسے اپنے بارے میں ایسی رائے بہت ناگوار گزری تھی۔ ہر مرد یہی کہ نہیں ہے۔ وہ لڑکی طنزیہ ہنسی۔ آپ کا مردوں کے بارے میں بہت تجربہ لگتا ہے۔ احتشام نے بھی گہرا طنز کیا۔ وہ لڑکی اسے گھورنے لگی، لیکن پھر سر چھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مرد کے اندر درندے کی صفت پائی جاتی ہے، اور درندہ جہاں شکار کا موقع ملے کر لیتا ہے۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے اس نے بھی کوئی لحاظ نہ رکھا۔ آپ مجھے درندہ کہہ رہی ہیں؟ وہ سیدھا ہوا۔ سامنے بیٹھی لڑکی غیر مہذب الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ میں نے آپ کو نہیں کہا، ان مردوں کو کہا ہے جو لڑکی کو اکیلا اور کمزور جان کر اپنا شکار بناتے ہیں۔ احتشام کی طرف دیکھتے لڑکی نے سنجیدگی سے کہا، آپ مجھ سے ڈر رہی ہیں؟ احتشام کو اس کی باتوں سے یہی لگا۔ بالکل بھی نہیں، آپ نے شاید غور سے سنا نہیں کہ میں نے کہا اکیلی اور کمزور لڑکی کو دیکھ کر، جبکہ میں کمزور نہیں کچھ ہی لگا۔ بالکل بھی نہیں، آپ نے شاید غور سے سنا نہیں کہ میں نے کہا اکیلی اور کمزور لڑکی کو دیکھ کر، جبکہ میں کمزور نہیں کچھ بھی۔ ایسا سوچنے سے پہلے ڈرنا تو آپ کو مجھ سے چاہیے۔ میں کچھ کرنے کا کیوں سوچوں گا؟ کیا آپ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ آئی برو اچکاتے سوال الٹ دیا۔ ڈرا نہیں رہی، حقیقت بتا رہی ہوں، سکون سے کہا۔ خیر، نہ مجھے آپ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو مجھ سے۔ اگر آپ کو میرا آپ کی گاڑی میں بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تو میں اتر جاتا ہوں۔ احتشام کہتے ساتھ ہی گاڑی سے اترنے لگا۔ آپ بیٹھ جائیں، ساری رات روڈ پر کھڑے نہیں گزار سکتے۔ لڑکی کے کہنے پر وہ واپس رک گیا۔ ایک بار پھر گاڑی میں خاموشی تھی، اور اس بار احتشام نے اس خاموشی کو توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ گاڑی میں گھٹن سی ہے، باہر چلیں۔ اب کی بار خاموشی کو سائرہ نے توڑا، اور احتشام نے اس کی بات سے متفق بات نہیں ہلایا۔ سائرہ اپنا پرس اٹھائے گاڑی سے باہر نکلی، ساتھ احتشام بھی نکل گیا۔ دونوں خاموشی سے سڑک کنارے ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ آج سالوں بعد رات اتنی طویل لگ رہی ہے، احتشام نے گہری سانس لیتے کہا۔ راتیں ساری ہی لمبی ہوتی ہیں، پر اس کی طوالت کا اندازہ انہیں ہوتا ہے جن کو ان راتوں نے ڈسا ہو۔ سائرہ کے جواب پر اس نے سائرہ کو دیکھا، پھر نظریں سامنے روڈ پر جما دی۔ لگتا ہے کہ آپ کو راتیں پسند نہیں، کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پسند نہ پسند سے کچھ نہیں ہوتا، جو گزرنا ہے سو گزرنا ہے، فوراً جواب دیا۔ خیر، آپ کچھ بتائیں اپنے بارے میں، ورنہ یہ رات گزارنا اور مشکل ہو جائے گی۔ باتیں کرنے سے شاید وقت کا پتہ نہ چلے۔ سائرہ نے مشورہ دیا۔ میرا نام تو آپ پہلے ہی جانتی ہیں۔ میری فیملی بہت مختصر ہے اور خوبصورت کی، اور ماشاءاللہ سے کچھ دنوں میں پھر ہمارے گھر ننھے مہمان آنے والے ہیں۔ آنے والے سے مراد ایک سے زیادہ ہیں؟ ماشاءاللہ سے جڑواں ہیں۔ احتشام مسکرایا۔ بیوی بچوں کے نام پر اس کے چہرے پر خوشی سائرہ واضح دیکھ سکتی تھی۔ سائرہ، ماشاءاللہ، ڈیڈ کا انتقال ہو چکا ہے اور مام کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، باقی الحمدللہ وہ دوسری بیماریوں سے دور ہیں۔ احتشام نے مختصر تعارف کروایا۔ سائرہ، لو میرج ہے آپ کی؟ پتہ نہیں، مومنہ میری خالہ کی بیٹی ہے۔ 4 سال پہلے خالہ اور خالو کا انتقال ہو گیا تھا، جب وہ 12ویں جماعت کی طلبہ تھی۔ ماموں اور باقی رشتہ دار اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، اور میری موم بھی، اس لیے انہیں یہی بہتر لگا اور انہوں نے میرا اور مومنہ کا نکاح کر دیا۔ اس کے 1 سال بعد مومنہ کی FSC کے بعد اسے رخصتی کے طور دوسرے کمرے سے میرے کمرے میں منتقل کر دیا۔ محبت اس سے بے انتہا ہے، پر شادی سے پہلے تھی یا نکاح کے بعد یہ مجھے آج تک معلوم نہیں ہوا۔ عمر چھوٹی لگتی ہے مومنہ کی؟ سائرہ کے پوچھنے پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، جب میرا اس سے نکاح ہوا تب وہ 18 سال کی تھی، پھر 19 سال کی عمر میں رخصتی، اور 20 سال کی عمر میں ماشاءاللہ سے ایک بیٹی۔ تفصیل بتائی۔ آپ کی کیا عمر ہے؟ میری عمر 25 سال ہے۔ میں مومنہ سے جب شادی ہوئی جب میں 21 سال کا تھا۔ فیوچر میں بچوں کے ساتھ ماں باپ بھی جوان ہوں گے، سائرہ نے مسکرا کر کہا۔ جواباً وہ بھی مسکرایا۔ خوش نصیب ہو، چھوٹی عمر میں لائف مکمل ہو جانا خوش نصیبی کی بات ہے، سائرہ نے رشک سے کہا۔ کاش خوش نصیب ہوتا،
وہ پھیکا سا مسکرایا۔ مطلب؟ احتشام: ہمیں دوسروں کی زندگی ہمیشہ مکمل لگتی ہے کیونکہ ہم صرف اپنی پریشانیاں جانتے ہیں۔ شام: ہمیں دوسروں کی زندگی ہمیشہ مکمل لگتی ہے کیونکہ ہم صرف اپنی پریشانیاں جانتے ہیں، دوسروں کی نہیں۔ سائرہ: آپ کی کیا پریشانی ہے؟ احتشام: میں اپنی پرسنل باتیں کسی کو نہیں بتاتا۔ انکار کیا۔ سائرہ بولی، آج اس سڑک کنارے ہم ساتھ ہیں، کل آپ کہیں اور میں کہیں۔ یہ رات گزرنے کے بعد نہ میں آپ کو جانتی ہوں نہ آپ مجھے۔ آپ بتا سکتے ہیں، کبھی کبھی غیر اپنوں سے زیادہ بہتر سمجھ لیتے ہیں۔ اکثر جو باتیں ہم اپنوں سے نہیں کر سکتے وہ غیروں سے کر سکتے ہیں۔ اس سے اندر کی گھٹن کم ہوتی ہے۔ وہ روڈ پر چلتے چلتے رکا۔ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ سائرہ کی بات نظر انداز کی۔ بیٹھ جاتے ہیں، رات بہت لمبی ہے، کتنا چلیں گے؟ سائرہ نے سڑک کنارے بیٹھتے کہا۔ احتشام بھی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ سائرہ نے پرس کھولتے اندر سے ایک کینو نکالا اور کینو چھیل کر آدھا احتشام کی طرف بڑھایا، جسے اس نے بنا کچھ کہے لے لیا۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، نہ کوئی فیملی، میری شادی کو 2 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے ابھی، پر اللہ سے امید ہے وہ جلد عطا کرے گا۔ میرے شوہر کا اپنا کاروبار ہے، ہماری لیڈیز کپڑوں کے کارخانے ہیں۔ ابھی میرے شوہر کام کے سلسلے میں ہی شہر سے باہر ہیں۔ کہنے کے بعد کینو کی پھانک منہ میں ڈالی۔ مجھے آپ کی زندگی اتنی سادی نہیں لگتی جتنی آپ نے بتائی ہے۔ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے اندر بھی بہت کچھ ہے جو آپ اپنے اندر قید کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے آج تک اپنی باتیں اپنے شوہر کو بھی نہیں بتائیں۔ میں اپنی زندگی کی حقیقت کسی کو نہیں بتا سکتی۔ بولتے ہوئے اس کے چہرے پر تکلیف آیا تھی، جیسے برداشت ختم ہو رہی ہو۔ آج اس سڑک کنارے ہم ساتھ ہیں، کل آپ کہیں اور میں کہیں۔ یہ رات گزرنے کے بعد نہ میں آپ کو جانتا ہوں اور بتا سکتی ہیں۔ اکثر جو باتیں اپنوں سے نہیں کر سکتے وہ غیروں سے کر سکتے ہیں۔ اس سے اندر کی گھٹن کم ہوتی ہے۔ احتشام نے مسکراتے ہوئے اس کی بات لوٹائی۔ جواباً وہ ہنسی۔ سائرہ: اس طرح تو پہلے آپ کو بتانا چاہیے۔ احتشام: لیکن میں پہلے آپ کو سننا چاہوں گا۔ اگر مجھے سن کر آپ ڈر گئے تو؟ پر اصراریت سے پوچھا۔ یعنی مجھے ڈرانے کا آپ طے کر چکی ہیں؟ ہنستے ہوئے کہا۔ احتشام کی ہنسی کے جواب میں اس نے سنجیدگی سے کہا تو 2 لمحوں کے لیے احتشام کی ہنسی تھمی، پھر واپس ہنسنے لگا۔ آپ مجھے ڈرانے کے لیے کہہ رہی ہیں؟ نہیں، لیکن اگر آپ کو مذاق لگ رہا ہے تو نہیں بتاتی۔ سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، میں مذاق نہیں سمجھ رہا، آپ بتائیں۔ اپنی ہنسی روکتے وہ سنجیدہ ہوا، پر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ سامنے منہ میں ڈال کے پوچھا وہ اب بھی مذاق سمجھ رہا تھا، پہلا اپنے باپ کا اور دوسرا اس کے مالک کا۔ وہ جس طرح بولی احتشام کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا اور اس کے لہجے میں کیا اثر تھا وہ نہیں جان سکا، پر اتنا جان گیا کہ وہ مذاق نہیں کر رہی۔ کیوں؟ وہ بس اتنا بول سکا۔ وہ اس سے ڈرا نہیں تھا، پر ایک مجرم تھی، یہ بات بہت عجیب تھی۔ احتشام برہان شیخ ایک مجرم کے ساتھ بیٹھا تھا، یہ سوچ کر اس کے دل کی کیفیت عجیب ہوئی، اور لڑکی کے چہرے پر نظر آتا اطمینان اور اس کے لہجے کی تپش بتا رہی تھی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ جانتے ہو کہ میں اپنی ماں سے نفرت کرتی ہوں۔ اب اس کے لہجے میں دکھ اور تلخی تھی۔ لیکن کیوں؟ میری ماں اپنے گاؤں کے ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی، پر وہ برادری کا نہیں تھا، اس لیے نانا نہیں مانے۔ زبردستی کرنے کی کوشش کی اور بات پورے گاؤں میں پھیل گئی، پر نانا گاؤں کے سرپنچ تھے، اپنی پگڑی کی لاج رکھتے زبردستی ان کی شادی میرے باپ سے کروا دی۔ ابا کو اپنی غیرت عزیز تھی، پر باپ کا باپ سرپنچ کا دوست تھا، اس لیے زبردستی ان کی شادی میری ماں سے کروا دی۔ ایک ایسی لڑکی جو کسی اور کی محبت میں مبتلا ہو، اس سے ایک جاہل شوہر کا رویہ کیسا ہونا چاہیے تھا؟ میرے باپ کا رویہ بالکل ویسا ہی تھا، جو کماؤ نشے میں اڑاؤ، گھر آنا میری ماں کو مارنا۔ اسپاٹ انداز میں کہتے جیسے وہ اپنے ماں باپ کی نہیں کسی اور کی کہانی سنا رہی تھی۔ وہ بغور اسے سننے لگا۔ اس میں ماں سے نفرت کیوں؟ اگر وہ کسی اور کی محبت میں مبتلا تھی تو
آپ کے باپ کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی محبت سے ان کے دل کو اپنی جانب راغب کر لیں۔ سمجھداری سے کہا، ایسا تب ہوتا جب میرے باپ کو ان سے محبت ہوتی۔ ان پر تو خود یہ رشتہ مسلط کیا گیا تھا، اور نفرت کی وجہ یہ ہے کر لیں۔ سمجھداری سے کہا، ایسا تب ہوتا جب میرے باپ کو ان سے محبت ہوتی۔ ان پر تو خود یہ رشتہ مسلط کیا گیا تھا، اور نفرت کی وجہ یہ ہے کہ میری ماں بزدل تھی، باپ کی دھتکار اور تشدد سے پریشان مجھے پیدا کرنے کے کچھ مہینے بعد ہی خودکشی کر لی۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ وہ مر گئی؟ پھر بھی نفرت؟ احتشام کو حیرت ہوئی، اور یہاں تو اس کو اس کی ماں ہی مظلوم لگ رہی تھی۔ خالی مرتی تو بات الگ تھی، وہ حرام موت مری ہیں۔ حرام کا مطلب حرام ہوتا ہے، اور ان کے لیے رعایت نہیں ہے اللہ کی طرف سے، تو پھر وہ مظلوم کیسے؟ وہ لاجواب سچاند کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ اب مزے سے ہاتھ میں پکڑے کینوں کے بیچ روڈ پر اچھال رہی تھی۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ میری خالہ نے، 15 سال تک انہوں نے ہی پالا ہے، اسپاٹ لہجے میں کہا۔ خالہ سے محبت؟ اس نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ پر میں اپنا دل سب کے لیے مار چکی ہوں، کیونکہ میں خود کو سب کے لیے مار چکی ہوں، اب کسی محبت کی گنجائش نہیں نکلتی۔ یہ محبتیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ رہی خالہ کی بات، تو انہوں نے ایک یتیم اور مسکین کی کفالت کی ہے، اس کا اجر عظیم انہیں اللہ دے گا، ان کا قرض اتارنا میرے بس کی بات نہیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی۔ میری ماں کے مرنے کے بعد میرا تعلق میرے باپ سے نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ شہر میں نوکری کرنے لگا اور میں گاؤں میں خالہ کے پاس۔ جانتے ہو، میں اپنے گاؤں اور آس پاس کے تمام گاؤں میں سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی بات پر احتشام نے اسے دیکھا۔ وہ اسے کہیں سے بھی خوبصورت نہیں لگی تھی، نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی ایسی کشش تھی جو کوئی اس کی طرف متوجہ ہوتا، پر اس کی خود اعتمادی اور کانفیڈنٹ سراہنے لائق تھا۔ وہ سال میں صرف ایک بار عید تہوار پر آئے تھے۔ ان کو میں نے پورے گاؤں میں ٹاپ کیا تھا۔ 8ویں جماعت سے آگے اسکول نہیں تھا، اور مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ دماغ میں ترکیب آئی کہ میرا باپ بھی تو شہر میں نوکری کرتا تھا، تو کیوں نہ اس کی مدد لوں۔ وقت پر تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، پھر وہ تو تھا ہی باپ۔ خالہ نے منع کیا، لیکن اس وقت شوق اور لگن دماغ پر غالب تھے۔ بس ایک بار شہر آنا تھا۔ پوری پلاننگ کی تھی کہ فیس کے پیسے باپ نہ بھی دے تو ٹھیک ہے، جس جگہ وہ ڈرائیوری کرتا ہے اس جگہ میں ملازمت کر لوں گی۔ باپ پرانا ملازم ہوا تو ملازمت آرام سے مل جائے گی۔ وہ اپنی خالہ کے اختلاف کے باوجود اپنے باپ کے ساتھ شہر آئی تھی۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو جنون کی طرح انسان پر حاوی ہوتے ہیں۔ وہ اپنی خالہ کے گھر رہتی تھی، وہ اچھی طبیعت کی تھی، پر وہ رہتی تو اسی گاؤں میں تھی جہاں کی بہت سیدھا روایت اس کے لیے بہت نفرت انگیز تھی۔ وہ نازک سی چڑیا اڑان بھرنے کی خواہشات کرتے یہ بھول گئی تھی کہ اکثر ایسی چڑیاں آسمان میں پر پھیلاتے ہی کسی تیز باز کا شکار بن جاتی ہیں۔ وہ حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ پورے گاؤں میں اسے سب سے حسین کہا جاتا تھا۔ اگر اس کے حسن کو ایک لفظ میں مکمل کیا جاتا تو وہ لفظ گلاب ہوتا، جو تمام پھولوں میں بالکل منفرد اور خوبصورت نظر آتا ہے، اور اکثر اسی خوبصورتی کے باعث اسے وقت سے پہلے مرجھا دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے باپ کے ہمراہ شہر آئی۔ باپ کو اس سے کوئی محبت نہ تھی۔ ویسے تو یہ جذبہ فطری ہوتا ہے، پر یہاں شاید گزرے وقت اور شراب کے باعث تمام جذبات کے مار گئے تھے۔ وہ اسے اپنی بیٹی کے بجائے اپنی نفرت اول اپنی مرحوم بیوی کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس کو اپنے ساتھ لے آنے کے پیچھے بھی محبت یا ہمدردی نہیں، بلکہ اس کے توسط آنے والا مال تھا۔ اس کی کمائی اس کی عیاشی کے لیے کم پڑتی تھی۔ اب جب بیٹی کو کوارٹر میں بھیجتا، وہ گھر کے عقبی حصے میں بیٹھ کر جیب سے چھوٹی بوتل نکال کر پانی کی بوتل میں ملانے لگا۔ ویسے اسے یہ ملاوٹ پسند نہ تھی، لیکن خالص شراب کے لیے پیسے کی ضرورت تھی جو اس کے پاس ہوتے نہیں تھے۔ وہ گھونٹ گھونٹ اپنے حلق میں مشروب اتارتا، مدہوشی سے وہیں نہ جانے کس کس کو فحش بکتا دنیا سے انجانا ہو گیا۔ رات ہونے لگی۔ وہ جب کوارٹر میں آئی تو اسے وہاں بدبو کے بھبک کے اٹھتے محسوس ہوئے۔ جگہ جگہ پڑی خالی کانچ کی بوتلیں سمیٹے اس کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ 15 سال کی نوعمر بچی تھی، پر گاؤں میں رہتے ہوئے بھی اتنا شعور رکھتی تھی کہ ان بوتلوں کو نام دے سکے۔
گھر صاف کرنا لازم تھا ورنہ وہ ایک دن یہاں نہیں ٹھہر پاتی۔ چھوٹی عمر سے ہی وہ خالہ کے گھر کا مکمل کام سنبھالتی تھی۔ یہ اسے اتنا بھی مشکل نہ لگا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے گھر اتنا صاف کر لیا کہ آج رات یہ اسے اتنا بھی مشکل نہ لگا جیسے تیسے کر کے اس نے گھر اتنا صاف کر لیا کہ آج رات گزارا ہو سکے۔ اپنی کی گئی صفائی سے مطمئن ہو کر وہ اپنے باپ کو دیکھنے کوارٹر سے باہر نکلی۔ رات ہو چلی تھی اور بھوک بھی شدت پکڑ چکی تھی۔ باہر آ کر وہ اپنے باپ کو ڈھونڈنے لگی۔ حیرت اس بات کی تھی کہ یہاں ایک بھی عورت ساتھ نہیں تھی اور اتنا بڑا بنگلہ بھی سنسان تھا۔ شاید یہاں کسی کی رہائش نہیں تھی، شاید ملازمہ صبح آ کر صفائی کر جاتی تھی۔ یہ سب سوچتے وہ بنگلے کے سامنے بنے خوبصورت لان میں آ گئی۔ بنگلہ بے انتہا حسین تھا۔ وہ اپنی بھوک اور اپنے باپ کو بھولے روشن لان کو دیکھنے لگی جو بلا شبہ رات کے اس پہر بھی حسین لگ رہا تھا۔ سیاہ بالوں کی لمبی چوٹی کمر سے نیچے چھول رہی تھی۔ دوپٹہ سر سے اتر کر کندھے پر چھول گیا تھا جس کا خیال اسے نہ رہا۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑے کچھ بوسیدہ سے کے باوجود اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ اس پر تضاد لان میں لگی تیز پیلی لائٹس اس کے حسن کو مزید نکھار رہی تھی۔ وہ جو ایک پودے پر جھکی تھی، پورچ میں رکتی گاڑی کی آواز پر پیچھے مڑی۔ وہ وہیں کھڑی اس گاڑی کو دیکھنے لگی۔ شاید اس گھر کے افراد کہیں باہر گئے تھے۔ وہ سوچتے ہوئے چند قدم آگے بڑھی لیکن اس کی توقع کے برعکس گاڑی کی پچھلی سیٹ سے ایک سوٹڈ بوٹڈ نوجوان نکلا۔ اس کی نظر ٹھہر سی گئی۔ سامنے کھڑا خوبرو نوجوان بلا کا حسین تھا۔ ایسی شخصیت اس نے آج تک سے ڈراموں میں ہی دیکھی تھی۔ وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکی کہ سامنے کھڑا شخص عمر میں اس کے باپ سے بھی بڑا ہے۔ وہ یک ٹک دیکھنے لگی۔ اب کہ اس کی نظر بھی لان میں کھڑی اس چھوٹی سی پری پر پڑی۔ ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتے وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ قدم پلٹنے چاہے پر نہ پلٹ سکے۔ تے نرمی سے پوچھا۔ اس کی شخصیت کے ساتھ اس کی آواز بھی روبدار تھی۔ میرے ابا یہاں ملازمت کرتے ہیں۔ نظریں ہنوز جھکی تھیں۔ نام کیا ہے تمہارے ابا کا؟ نوید۔ اب کہ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے کھڑے شخص کے ہونٹ پھر مسکرائے۔ وہ اس مسکراہٹ کا کوئی مطلب اخذ نہ کر سکی پر یہ مسکراہٹ اسے بہت چبھی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے جلدی سے اندر بھاگ گئی۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں، شوگر مل کا مالک برہان شیخ تھا۔ اپنی باریک تراشیدہ داڑھی کو کھجاتے وہ مسکراتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ نوید کو بھیجو، ڈرائیور کو حکم دیتے وہ اندر چلا گیا، جبکہ اس کی کمینگی اور درندگی سے واقف ڈرائیور کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس بچی کو وہ دوپہر ڈھلے ہی دیکھ چکا تھا۔ وہ اس کی چھوٹی بیٹی کی ہم عمر تھی۔ اسے نوید پر بھی جی جان سے غصہ آیا پر وہ کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتا تھا، لیکن دل سے دعا ضرور کی تھی کہ اس بچی پر برہان شیخ کی نظر نہ پڑے۔ اپنے جھکے کندھے انسانیت کے بوجھ تلے مزید جھکاتے وہ نوید کو بلانے چلا گیا۔ یہ ایمان کا سب سے کم درجہ تھا جس میں گناہ کو صرف برا سمجھا جاتا تھا۔ اس کو روکنے یا کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ نشے میں جھومتے نوید کو سہارا دیتے برہان شیخ کے کمرے تک لایا۔ اجازت ملنے پر نوید کو اندر چھوڑ کر وہ واپس باہر چلا گیا۔ صاحب سلام۔ برہان شیخ کو سامنے دیکھتے اس کے کچھ ہوش بحال ہوئے تھے، پر اب بھی کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ ایسے اپنی نوکری سر انجام دیتے ہو؟ اس کو نشے میں جھومتے دیکھ کر سگار کا گہرا کش لیا۔ نہیں صاحب، وہ بس آج مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اس نوکری کی ضرورت نہیں ہے نوید، کل سے تم چھٹی کرو۔ سگار ایش ٹرے میں مسلتے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے اس نے تیز چلایا جو اس کی توقع کے نہیں صاحب، میں کہاں جاؤں گا، اب تو میری بیٹی بھی میرے ساتھ ہے۔ وہ تیزی سے برہان شیخ کے قدموں میں بیٹھا۔ ایک معاہدہ کر کے تم اپنی نوکری بچا سکتے ہو، بلکہ تمہاری ترقی بھی ہو جائے گی۔ باقی ملازموں میں سب سے زیادہ اور کچھ کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف عیاشی کرنا۔ نشے میں بھی اس میں اتنے حواس باقی تھے کہ وہ حیرت کی مورت بنے اپنی پلاہٹ بھری آنکھوں سے برہان شیخ کو دیکھنے لگا، جیسے اس نے کوئی مذاق کیا ہو یا اسے سننے میں تکلیف ہوئی ہو۔ کیا ہوا، یہ سب نہیں چاہیے؟ مستقل نوید کو خود کو گھورتے دیکھ کر ہنستے ہوئے پوچھا۔ صاحب،
یہ تو دنیا میں جنت مل جانے والی بات ہے۔ وہ بھی ہاں میں سر ہلاتا ہنسا۔ اس کے منہ کی بدبو سے بچنے کے لیے برہان شیخ نے ناک پر انگلی رکھی اور اس کے پیچھے ہونے کا اشارہ کیا۔ یوں تو وہ خود بھی شراب پیتا تھا، پر اس کی شراب برانڈ کی ہوتی تھی، تو ان سب عیبوں سے بچنے کے لیے برہان شیخ نے ناک پر انگلی رکھی اور اس کے پیچھے ہونے کا اشارہ کیا۔ یوں تو وہ خود بھی شراب پیتا تھا، پر اس کی شراب برانڈ کی ہوتی تھی، تو ان سب عیاشیوں کے لیے تمہیں بھی کچھ دینا ہوگا۔ دوسرا سگار سلگاتے اب کہ وہ سنجیدہ تھا۔ حکم؟ تمہاری بیٹی چاہیے مجھے۔ دھواں ہوا میں چھوڑتے اس نے نوید کا چہرہ دیکھا جو اسے ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ میری بیٹی؟ آپ کے کس کام کی؟ بہت کام کی ہے نوید، اور تمہیں خود بھی اس بات کا اندازہ ہوگا۔ میں زبردستی نہیں کروں گا، فیصلہ تمہارا ہے۔ یا تو یہاں رہ کر میرے پیسوں پر بنا کسی روک ٹوک کی عیاشی سے زندگی گزارو، یا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کل صبح یہاں سے روانہ ہو جاؤ، اور پھر نوکری ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر جانا، کیونکہ ایک شرابی کو کوئی کام نہیں دیتا تو بھوک سے نہ سہی پر نشے کی طلب سے تم ضرور فوت ہو جاؤ گے۔ زبردست برہان شیخ کہہ کہا لگا کر ہنسا۔ یعنی معاہدہ ڈن سمجھوں؟ سگار انگلی میں گھماتے وہ سرشاری سے مسکرایا۔ کب دوں میں اسے؟ نوید نے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ معاہدہ ابھی ہوا ہے تو اس کو بھی ابھی دو، اور اپنی باقی زندگی عیش سے گزارو۔ برہان شیخ کے کہنے پر وہ سرہا میں ہلاتا لڑکھڑاتے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے برہان شیخ پرسوچ نظروں سے دروازے کو دیکھنے لگا۔ جی۔ کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ نوید نے اسے یہ بول کر بھیجا تھا کہ مالک اسے نوکری پر رکھنے کے لیے مان گئے ہیں اور تعلیمی ادارے کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو عجیب لگا، پر وہ غلط تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ساتھ شرابی تھا، جواری تھا، پر جو بھی تھا اس کا سگا باپ تھا۔ کم ان۔ اجازت ملنے پر وہ دروازہ کھول کر اندر آئی۔ سامنے ہی وہ حسین شخصیت کا مالک سیاہ سلک کی نائٹ ڈریس پہنے اب بھی سگار پی رہا تھا۔ دروازہ بند کرو۔ اس کے اس حکم پر وہ دروازے پر چمسی گئی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے دوپٹے پر گیا۔ دوپٹہ درست کرتی وہ برہان کے حکم کو نظر انداز کر گئی۔ وہ معصوم اور کچے ذہن کی ضرور تھی، پر اپنے اوپر اٹھنے والی نظروں کو پہچاننے کا شعور رکھتی تھی۔ اس کے یوں نظر انداز کرنے پر برہان نے اسے بغور دیکھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کے چہرے پر ناگواری اسے واضح دکھ رہی تھی۔ سنائی نہیں دیا؟ اب کہ تھوڑی بلند آواز میں کہا۔ آپ صبح بات کر لیجیے گا۔ وہ بول کر وہاں سے نکلنے لگی، پھر برہان شیخ کی آواز پر ٹھہر گئی۔ نوکری کی آفر صرف آج رات تک کی ہے۔ وہ بولتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا۔ مجھے نہیں کرنی نوکری؟ وہ بول کر دروازہ برہان کو دیکھنے لگی۔ وہ شخص جتنا شاندار دکھتا تھا اب اتنا ہی برا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر برہان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اندر کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ہم ابھی چلے جائیں گے، آپ دروازہ کھولیں۔ اس کا نازک سا دم بری طرح خوف سے پھٹنے کو تھا۔ اس پر برہان شیخ کا ہاتھ پکڑنا اسے مزید تڑپا رہا تھا۔ لمحوں کا کھیل تھا کہ سالوں سے خشک صحرا سے آنکھیں برسنے لگی تھی۔ تمہارا باپ سودا کر چکا ہے۔ اس کی لمبی چٹیا کو ہاتھ میں پکڑتے وہ مدھم مسکراہٹ سے بولا۔ وہ حیران نظروں سے برہان شیخ کی مسکراہٹ کو دیکھنے لگی۔ کم عمر ہونے کے باوجود وہ اس کی نظروں اور الفاظ کی شیطانیت سمجھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے زور سے دھکا دیتے پیچھے دھکیلا اور باہر کی جانب بھاگنے لگی، پر باہر جانے سے پہلے ہی وہ برہان کی پکڑ میں تھی۔ اس نے اپنے گاؤں کی عورتوں اور مردوں کے منہ سے گالیاں سنی تھی، پر کبھی اپنی زبان تک نہ لائی تھی، لیکن آج اپنا آپ چھڑواتے وہ برہان شیخ کو ہر اس بری اور فحش گالی سے نواز رہی تھی جو اس نے آج تک سنی تھی۔ برہان شیخ یہاں ایک ہفتہ ٹھہرا تھا اور اس ایک ہفتے میں وہ نوید کی چھوٹی سی 15 سالہ بیٹی کی دنیا جہنم کر چکا تھا۔ اب تو اس کے خود کے اندر کچھ باقی نہ رہا تھا کہ وہ لڑتی۔ جاتے جاتے ایک خاص ملازم اس پر نظر رکھنے کے لیے رکھا گیا،
کہ وہ بھاگ نہ سکے۔ نوید جو بہت پہلے ہی اپنے ضمیر کو مار چکا تھا، اب اپنی باقی زندگی عیاشی سے برہان شیخ کی رقم پر گزار رہا تھا۔ اب ملاوٹ کی جگہ خالص شراب مل رہی تھی، کام کاج کی کوئی فکر نہ تھی، بیٹی سے محبت پہلے بھی نہ تھی اور اب نہ کوئی ملال یا پچھتاوا تھا، اور کسی ملال کے لیے ہوش میں ہونا ضروری تھا۔ پر وہ تو برہان شیخ کے پیسوں پر پانی کی جگہ بھی حرام مشروب کا استعمال کر رہا تھا۔ وہاں کے ملازم برہان شیخ کی اصلیت سے واقف تھے، پر اس کے خلاف بولنے یا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اپنی نوکری سے 10 گنا زیادہ پیسے انہیں کوئی دوسرا دیتا نہیں۔ در حقیقت وہ سب اپنا ضمیر کب کا برہان شیخ کو بیچ چکے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے دل و دماغ میں برہان شیخ کا خوف بیٹھ چکا تھا۔ اس کے لیے جو ملازمت رکھی گئی تھی وہ ایک لمحے کے لیے اسے تنہا نہیں چھوڑتی تھی۔ کئی بار بھاگنے کی کوشش کی، پر ہر بار بری سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ برہان شیخ 2 یا 3 مہینے میں ایک بار یہاں آتا اور ہر بار اس کے ذہن پر اذیت اور خوف کی نئی تحریر رقم کر کے چلا جاتا۔ پہلے پہل اسے برہان شیخ سے خوف محسوس ہوا، پھر وقت گزرنے کے تحریر رقم کر کے چلا جاتا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خوف انتہا پکڑ گیا۔ جب کوئی چیز حد سے بڑھ جائے تو ختم ہو جاتی ہے۔ ڈر کی آخری حد اس کا خاتمہ ہے۔ ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ ہوا۔ جب ڈر حد سے تجاوز کر گیا تو نفرت میں بدل گیا۔ اس کو احساس ہوا کہ وہ برہان شیخ سے نفرت کرتی ہے۔ پہلی بار وہ اس جذبے سے واقف ہوئی تھی، اور پھر وقت گزرتے ساتھ وہ نفرت تمام ریکارڈ توڑتی چلی گئی۔ آج وہ برہان شیخ اور نوید سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ یہ نفرت اس کے وجود میں خون کی مان دوڑنے لگی تھی۔ وہ 15 سال کی عمر میں یہاں آئی تھی اور آج 19 سال کی ہو گئی تھی۔ ان 4 سالوں میں وہ سب کچھ بھول چکی تھی، سوائے ایک بات کے کہ وہ برہان شیخ اور نوید سے نفرت کرتی ہے۔ ان 4 سالوں میں اس نے فرار کی ہر ممکن راہ تلاش کی تھی، پر فرار معلوم ہوا تھا کہ وہ کسی گھر میں نہیں بلکہ ایک فارم ہاؤس میں ہے جو امیروں کی تفریح گاہ ہوتی ہے۔ وہ بھی تو ایک تفریح ہی بن گئی تھی۔ اس نے تو ان سالوں میں جیسے اپنا آپ کھو دیا تھا۔ وہ لان میں ایک پودے کے پاس بیٹھی تھی۔ صحت اس کی کمزور تھی، بال بھی صحیح دیکھ بھال نہ ملنے پر بہت پتلے ہو چکے تھے۔ اس کی اجلی چمکدار رنگت پر کالی رات جیسی کھٹائیں چھا گئی تھی۔ جس پودے کے پاس وہ بیٹھی تھی وہ پودا لال گلاب کا تھا۔ اس پودے پر لگے گلاب کو اس نے مٹھی میں دبوچ کر مروڑ دیا۔ اسے نفرت ہوئی تھی اس گلاب سے بھی اور اس گلاب کے حسن سے بھی۔ اسے ہر اس چیز سے نفرت ہوتی تھی جو دیکھنے میں حسین اور پرکشش ہو۔ اپنی بربادی کا ذمہ دار وہ اپنی قسمت کے ساتھ اپنے حسن کو بھی سمجھتی تھی۔ گلاب کے مروڑتے اس کی نظر چھت کی منڈیر پر پڑی۔ نوید ہاتھ میں شراب کی بوتل تھامے منڈیر سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ وہ گلاب ایک ایک سیڑھی پر اس کی ٹوٹے گلاب پر گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ چھت پر نوید اس کی جانب پشت کیے چھت سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ نوید کے پیچھے کھڑے ہوتے اس نے بنا کچھ سوچے یا اسے مہلت دیے نوید کو چھت سے نیچے دھکیل دیا۔ نوید کی چیخ کی آواز ساتھ ہی وہ نیچے بھاگی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن نارمل تھی، ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاتھ میں پکڑا ٹوٹا گلاب مٹھی کھولنے پر اس کے قدموں میں گر گیا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ باہر سے چوکیدار کے چیخنے کی آواز بتا رہی تھی کہ اس کا بے ضمیر باپ مر چکا ہے۔ اس کے باپ کو مرے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ سب کو یہی لگا کہ وہ شراب کے نشے میں چھت سے گر گیا۔ اب وہ برہان شیخ سے انتقام کا انتظار کر رہی تھی۔ نوید کی موت کے بعد اسے 2 بار فرار کی راہ ملی، لیکن اب برہان شیخ سے انتقام فرار سے زیادہ ضروری تھا۔ شب موت تو اب گزر چکی، بس ایک راز باقی ہے۔ اب ملی ہے آزادی، پر میرا انتقام باقی ہے۔ برہان شیخ ہر بار سے تھوڑا لیٹ 2.5 مہینے بعد آیا تھا۔ اس بار آنے میں دیر ہوئی، پر میری جان اس بار پورے 2 ہفتوں کے لیے آیا ہوں۔ اس کو اپنے پہلو میں بٹھا دے اس نے سلگتا سگار اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے نظر اٹھا کر سلگتے سگار کو دیکھا، وہ بھی تو اسی سگار کی طرح سلگ رہی تھی، اور ممکن تھا کہ اس کی طرح سلگ کر ختم ہو جاتی۔ اگر
اس پر انتقام کی پھوار نہ پڑتی تو۔ ابھی تک ویسی ہی ہو؟ اس کے سگار نہ تھامنے پر، چہرہ جھکائے رکھنے پر وہ ہنستے ہوئے بولا، جاؤ کھانا لگاؤ۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے وہ اٹھ گیا، اپنا نائٹ ڈریس لیے واش روم میں گھس گیا۔ وہ واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے اٹھ گئی۔ کھانا نہ لگاؤ۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے وہ اٹھ گیا، اپنا نائٹ ڈریس لیے واش روم میں گھس گیا۔ وہ واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے اٹھ گئی۔ کھانے کے بعد وہ برہان شیخ کے پہلو میں لیٹی LED پر لگی کوئی بالی ووڈ فلم دیکھ رہی تھی۔ انگلش اسے نہیں آتی تھی، پر پھر بھی وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی کا کپ تھامے اندر آئی۔ صوفے پر نائٹ سوٹ پہنے برہان شیخ کی نظر اس پر پڑی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ صحیح نصیب، آپ کا ہی انتظار تھا۔ برابر سے ریموٹ اٹھا کر بڑے سائز کا LED ٹی وی بند کیا۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کی طرف بڑھی۔ وہ 20 سال کی تھی اور سامنے بیٹھا شخص اس کی دگنی عمر کا تھا، یا اس سے بھی بڑا، لیکن خود کو اس نے اب تک ایسا رکھا تھا کہ وہ اپنی عمر سے اچھا خاصا کم نظر آتا تھا۔ بلیک سلک کی نائٹ ڈریس اور کلائی میں برانڈز گھڑی پہنے وہ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی، ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ برہان شیخ نے اس کی مسکراہٹ بغور دیکھی۔ خیریت؟ ویسے ہی قاتل حسن ہے تمہارا، اس پر یہ ظالمانہ مسکراہٹ۔ 5 سالوں میں پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تمہیں۔ کافی کا کپ اس کے ہاتھوں سے لیتے اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ اس کی مسکراہٹ سمٹی، وہ ویسے ہی بت بنی کھڑی رہی، لیکن ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ 5 سال ہو گئے، پر اب بھی تمہارے نخرے اور ضد ویسی ہی ہے، اور اللہ کی قسم یہی چیز مجھے تمہاری جانب بری طرح کھینچتی ہے۔ یہاں جانے کے بعد بھی تمہارے حسن کی سحر میں جکڑا رہتا ہوں۔ خود ہی آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے پہلو میں گرایا، اور اس کے چہرے پر آئی لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹا۔ اس کے حسین چہرے کو دیکھتے وہ کافی گھونٹ گھونٹ اپنے اندر انڈیلنے لگا۔ اچانک اس کے بال کھچے جب برہان شیخ بری طرح مچلتا اپنے گلے کو پکڑ کے دہرا گیا۔ پانی؟ صوفے پر زمین پر گرتا وہ بری طرح تڑپتے پانی مانگنے لگا۔ وہ اس کے قریب کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں چمک ابھری اور ہونٹ پھر مسکراہٹ میں ڈھلے۔ نظر کھڑکی پر گئی۔ اسے یہاں سے جلد بھاگنا بھی تھا، کسی کے آنے سے پہلے، پر وہ ویسے ہی کھڑی رہی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ برہان شیخ کو تڑپتے جیسے وہ ان 5 سالوں میں تڑپتی آئی تھی، وہ تو برہان شیخ کو بہت عبرتناک سزا دینا چاہتی تھی، پر یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے لیٹا زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا، شاید ٹیبل پر رکھے پانی کے جگ کی طرف اشارہ کرتے وہ منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکال رہا تھا۔ وہ اس کی ایک ایک تڑپ کو دیکھ رہی تھی۔ دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ یہ لمحہ رک جائے، پر وقت کبھی رکا ہے جو اب رکتا؟ بالآخر برہان شیخ بہت برے طریقے سے پر وقت کبھی رکا ہے جو اب رکتا؟ بالآخر برہان شیخ بہت برے طریقے سے گر گیا اور اس کی زمین پر رگڑتی ایڑیاں ساکت ہو گئی۔ ہاتھ گلے سے لڑک کر زمین سے جا لگا۔ ہاتھ میں پہنی اعلیٰ برانڈ کی گھڑی میں اب بھی وقت چل رہا تھا، پر اسے پہننے والے کا وقت رک چکا تھا۔ وہ کہتے کہتے نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ احتشام نے اسے پکارا تو چونک کر ہوش میں آئی۔ مس سائرہ، آئی ایم سوری۔ وہ بس اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے وہ خود کو نارمل کرنے لگی۔ آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ میں کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے غائب دماغی سے پوچھا۔ آپ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے والد کے ساتھ شہر گئی تھی۔ احتشام نے اسے یاد دلایا۔ ہاں، شہر آنے کے بعد میرے باپ نے مجھے بیچ دیا، اپنے ہی مالک کو، صرف اس لیے تاکہ اسے عیاشی کی زندگی مل سکے۔ 5 سال میری زندگی جہنم رہی کہ میں ہر لمحہ اپنی موت کی دعا کرتی تھی، مجھے اپنے وجود سے گھن آتی تھی۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ مرنا مجھے نہیں، انہیں چاہیے جن کی وجہ سے میں آج موت مانگتی ہوں۔ وہ ٹھہری، پھر تجسس سے مجبور احتشام نے فوراً پوچھا۔ میں نے دونوں کو مار دیا۔ آج وہ زندگی میں پہلی بار اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ کسی نے پکڑا نہیں؟ میرا مطلب آپ نے بالکل صحیح کیا، ایسے درندوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو تو دنیا کے سامنے سنسار کر دینا چاہیے۔
پر قانون کے مطابق آپ ہی مجرم ٹھہریں گی تو پولیس وغیرہ؟ سائرہ اس کے سوال کے مطلب سمجھ کر مسکرائی۔ ہاں پولیس آئی تھی پر بنا ثبوت کے حراست میں نہیں لے سکی۔ کیا ان کو کوئی ثبوت نہیں ملا؟ احتشام کو حیرت ہوئی۔ ہمیشہ غریب ہی بے بس نہیں ہوتا مسٹر احتشام، کبھی کبھی امیر بھی سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہیں کر پاتے۔ یہ کہ اللہ جس کے ساتھ ہو اسے کوئی بے بس نہیں کر سکتا۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ایک اور سوال پوچھا۔ سائرہ، ڈر کس چیز سے؟ یہی کہ اگر کبھی پکڑی گئی یا قانون کو ثبوت مل گئے تو؟ انسان کو سب سے زیادہ اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے، اس لیے وہ موت سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی سے ایسی کوئی محبت نہیں، اسی لیے مجھے موت سے خوف نہیں آتا۔ اسے جواب پر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ الفاظ ڈھونڈنے لگا۔ احتشام، اپنے شوہر کے لیے بھی اپنی زندگی عزیز نہیں ہے؟ میری زندگی میں ایک وہی قیمتی ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا بہترین مرد نہیں دیکھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ میری تمام تکلیفوں کے عوض وہ مجھے اللہ کی طرف سے انعام ملے ہیں۔ احتشام اس کے چہرے کے تاثرات تو نہ دیکھ سکا پر اس کے لہجے میں کھلی محبت محسوس کر گیا۔ آپ بتانا چاہیں گے؟ سائرہ نے اس کی جانب دیکھتے دیکھتے پوچھا۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنسا۔ میں اپنا آپ کسی کے سامنے کھولنے کا عادی نہیں، حد تک کہ اپنی بیوی سے بھی نہیں، لیکن تمہاری بات درست ہے، آج رات کے بعد تم کون اور میں کون؟ سائرہ خاموش رہی۔ میری ماما پاپا کی لو میرج تھی۔ شادی کو جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا ان کے درمیان محبت بھی انتہا کی تھی۔ ہمارے خاندان میں انہیں لو برڈز کہا جاتا تھا۔ وہ بتاتے تکلیف سے نچلا لب دبا گیا۔ سائرہ خاموشی سے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ میرے پاپا بہت نیک طبیعت اور رحم دل انسان تھے، غریبوں کی مدد کرنا سب کچھ۔ اس کے لہجے میں اپنے باپ کے لیے محبت تھی۔ سالوں پہلے انہوں نے اپنے گھر میں ایک ملازم کی بیٹی کو پناہ دی۔ ہم سب اس بات سے انجان تھے، دراصل وہ اس بات پر عمل پیرا تھے کہ ایک ہاتھ سے نیکی کی جائے تو دوسرے کو بھی علم نہ ہو۔ لیکن چند سال بعد وہ لڑکی سارے احسان بھلائے رو گئی۔ نفرت آمیز لہجہ اس بات کو گواہ تھا کہ وہ اس لڑکی سے شدید نفرت کرتا تھا جس نے اس کے باپ کا قتل کیا۔ تم شاید جانتی نہیں ہو انہیں، بہت مشہور تھے وہ، برہان شیخ نام تھا ان کا۔ وہ جو اب تک صرف سن رہی تھی اس نے جھٹکے سے احتشام کو دیکھا۔ ہاں وہ مشابہت اسی انسان کی تھی۔ احتشام برہان شیخ کا بیٹا تھا۔ جب یہ خبر ملی تو میں 19 سال کا تھا۔ میری ماما کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے اذیتناک دن تھا۔ میں نے ان 5 سالوں میں اس لڑکی کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، پر میں ناکام رہا ہوں۔ میری بیوی اور میری ماں چاہتی ہیں کہ میں اب اس کیس کو اللہ کی عدالت میں چھوڑ دوں، پر میں کیوں چھوڑوں جب اللہ نے مجھے حوصلہ دیا ہے؟ آپ کو یہ سب کس نے بتایا؟ سائرہ نے اپنے ہونٹوں پر آتی تلخ مسکراہٹ کو بمشکل روکا تھا۔ کیا؟ یہی کہ وہ لڑکی بھاگ گئی، سب کچھ لوٹ قسمین اور مینیجر نے سب بتایا۔ تو آپ کب تک یہ کیس لڑیں گے؟ ممکن ہے وہ لڑکی اب اس دنیا میں ہی نہ ہو۔ اس سے احتشام پر ترس آیا۔ میں جب تک ڈھونڈوں گا، جب تک میں تھک نہیں جاتا، جب تک میرے حوصلے اللہ کے حکم سے قائم ہیں۔ سائرہ نے اس کی بات پر صرف ہاں میں سر ہلایا۔ رات باتوں اور اپنی زندگی کے سیاہ پہلوؤں کو سوچ دے کب گزری دونوں کو ہی علم نہ ہوا۔ آئی میں آپ کو ٹیکسی میں بٹھا دوں، پھر اپنے لیے بھی ٹیکسی دیکھنی ہے۔ کھڑے ہوتے احتشام نے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ مین روڈ سے کچھ قدم کے فاصلے پر تھے۔ سائرہ اور احتشام دونوں نے اپنی گاڑی لاک کی۔ سائرہ نے احتشام کے چہرے کو دن کی روشنی میں دیکھا۔ وہ برہان شیخ سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ وہ برہان شیخ جیسا درندہ نہیں تھا۔ وہ گزری رات میں اندازہ لگا چکی تھی۔ احتشام نے بھی اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ شکل صورت سے بہت عام سی لڑکی تھی۔ اس کا چہرہ اتنا پرکشش بھی نہ تھا۔ اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ شکل صورت سے بہت عام سی لڑکی تھی۔ اس کا چہرہ اتنا پرکشش بھی نہ تھا کہ ایک بار دیکھنے کے بعد انسان دوبارہ دیکھنے کی طلب کرتا، پر وہ عورت عظیم تھی۔ یہ اعتراف احتشام نے اپنے دل میں کیا تھا۔ سنیں، اپنی گاڑی سے ایک فائل نکال کر وہ سائرہ کے پاس آیا۔ جی؟ یہ تصویر رکھیں، آپ کی لیڈیز بوتیک ہیں اور کارخانے، تو ممکن ہے کہ یہ لڑکی کبھی آپ کو ملے۔ اگر ملے یا دیکھے تو یہ میرا کارڈ ہے، مجھے انفارم کر دیجیے گا۔
اسے میں آپ کا مجھ پر احسان سمجھوں گا۔ کلثوم نام ہے اس کا۔ احتشام نے ایک 15-16 سالہ لڑکی کی تصویر اس کی جانب بڑھائی۔ وہ لڑکی دکھنے میں بے انتہا خوبصورت اور معصوم تھی۔ سائرہ نے اس تصویر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ تصویر اس کی اپنی تھی۔ ضرور، مسکرا کر اس نے احتشام سے تصویر تھام لی۔ احتشام نے اسے ٹیکسی میں بٹھاتے اس سے پھر کہا کہ اگر کبھی بھی اس کو یہ لڑکی ملے تو وہ اسے انفارم کرے، جس پر اس نے ہاں کہا۔ ٹیکسی چل پڑی تو اس نے کھڑکی سے احتشام کو دیکھا، جو اب اپنے لیے ٹیکسی تلاش کر رہا تھا۔ پھر ٹیکسی کی سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ وہ کمرے کی کھڑکی سے کود کر پچھلے لان میں نکلی اور برہان شیخ کی آمد پر جو ملازم بے فکر ہو کر آرام کر رہے تھے وہ آرام کرتے رہ گئے اور وہ دیوار پھلانگ گئی۔ وہ فارم ہاؤس کی مخالف سمت بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے وہ جنگلی جھاڑیوں سے گزرتے روڈ کے قریب آ گئی۔ اس دوران اس کا دوپٹہ آدھا چیرتا ہوا جھاڑیوں میں اٹک گیا۔ بازو کا آستین پھٹتے بازو زخمی ہو گئے۔ اس کے پاؤں پر کانچ چبھا۔ وہ تڑپ کر وہیں بیٹھ گئی۔ پھر اس برے سے کانچ کو پاؤں سے کھینچ کر نکالا اور پھر آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے غور سے اس کانچ کو دیکھنے لگی، اور پھر چلاتے ہوئے اپنے حسین چہرے پر چھوٹی جگہ بھی ایسی نہ بچی تھی جو خون میں نہ رنگی ہو۔ کانچ کے ٹکڑے کو پھینکتے کھڑے ہونے کی کوشش میں وہ ایک قدم ہی آگے بڑھی کہ روڈ کی دوسری جانب سے آتی گاڑی سے ٹکرا کر وہیں گر گئی۔ گاڑی میں بیٹھا نوجوان حواس باختہ ہو کر باہر آیا اور اپنے سامنے خون میں لت پت بہت عجیب حالت میں اس لڑکی کو دیکھتے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بنا کسی دیری کے اسے اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ ہاسپٹل پہنچنے پر ڈاکٹر نے بتایا کہ پولیس کیس ہے، ساتھ ہی ریکویسٹ پر علاج شروع کیا۔ پولیس نے آ کر بیان لیا تو اس نوجوان نے بتایا کہ وہ اسے کس حالت میں ملی ہے۔ کچھ وقت بعد ڈاکٹر باہر آئے تو پولیس والے اور وہ نوجوان ان کی جانب بڑھا۔ ان کی کسی نے بہت بری طرح سے حالت کی ہے، جگہ جگہ سے بہت زخمی ہیں اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ہے۔ یہ بات سن کر اس نوجوان کی آنکھوں کے سامنے سایہ اچ گیا۔ ارجنٹ ان کی سرجری کرنی پڑے گی اور مکمل ٹریٹمنٹ بھی۔ تو کریے، انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ وہ نوجوان پولیس والے سے پہلے بولا۔ پہلے آپ ان کے ٹریٹمنٹ کے پیسے پے کر دیں۔ ڈاکٹر کی بات وہ اس بات میں سر ہلاتے مڑ گیا۔ وہ کسی صورت ایک اور جان ایسے جانے نہیں دے سکتا۔ دل شدت تکلیف سے بلکنے لگا تھا۔ پولیس والے نے مشکوک نظروں سے اس نوجوان کی پشت کو گھورا۔ ٹریٹمنٹ کے 2 دن بعد اسے ہوش آیا، پر ڈاکٹر نے کسی بھی طرح کے سوال اور ذہنی دباؤ دینے کے لیے منع کیا تھا، کیونکہ وہ اپنی یادداشت کھو چکی تھی۔ 15 دن بعد پولیس والوں کے بار بار بولنے پر ڈاکٹر نے انہیں اجازت دی۔ پٹی اب بھی اس کے چہرے پر بندھی تھی۔ پولیس والوں کے کسی سوال کے جواب وہ کیا دیتی؟ اس نے تو اپنا نام بتانے سے بھی انکار کر دیا تھا کہ اسے یاد نہیں۔ پولیس والے جو پوچھتے اس کے جواب میں وہ صرف یہی کہتی کہ نہیں پتہ۔ وہ نوجوان بھی پولیس والوں کے ساتھ اسی کمرے میں موجود تھا۔ اس نوجوان سے پہلے ہی تفتیش کی جا چکی تھی۔ 3 مہینے بعد اس کے چہرے سے پٹیاں اتریں۔ ایک بار پھر پولیس والے ہاسپٹل میں موجود تھے۔ اس لڑکی کی تصویر لے کر اخبار میں چھپواؤ تاکہ اس کے گھر والے ایسا مت کریں۔ وہ نوجوان پولیس والے کی بات کاٹتے بولا۔ پولیس والے نے اسے آئی برو جھکا کے دیکھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سرد لہجے میں پوچھا۔ اویس۔ مسٹر اویس، پولیس کو اپنا کام کرنے دیجیے۔ اس لڑکی کو اس کے گھر والوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر اس کے مجرموں کو بھی ڈھونڈنا ہے۔ غصے سے کہتا پولیس والا واپس مڑ گیا۔ اگر آپ کو مجرموں کو ہی ڈھونڈنا ہے تو میری بہن کے مجرموں کو ڈھونڈیے۔ پولیس والے نے واپس اسے چونک کر دیکھا۔ تمہاری بہن کے مجرم؟ 3 مہینے پہلے میری 17 سالہ بہن کے ساتھ بہت غلط حرکت کی گئی تھی اور اس کے مجرموں نے اس کو مار دیا تھا۔ اب تک اس کے مجرم نہیں ملے، بلکہ آپ لوگوں کی فضول تفتیش کی وجہ سے میری مرحوم بہن لوگوں کے لیے تبصروں کا دلچسپ موضوع بن گئی ہے۔ بولتے ہوئے اویس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ پولیس والے کو بھی چپ لگ گئی۔ وہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے، اپنا نام تک نہیں جانتی تو گھر والوں کو کیسے جانے گی؟ اس پر اس کا چہرہ بھی بدل چکا ہے۔ اگر اس کی یادداشت نہ جاتی یا اس کا چہرہ نہ بدلتا تو
ممکن تھا کہ اس کے گھر والے اسے تب بھی نہ قبول کرتے، پر اب تو وہ نام اور پہچان بھی کھو چکی ہے۔ اس طرح تو اس کی تصویر اخبار میں شائع کرنے سے اس کی باقی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ آپ بھی بیٹیوں والے ہوں گے، اس پر رحم کریں۔ بولتے ہوئے لمبا چوڑا نوجوان رو دیا۔ اس کی باتیں کچھ لمحوں کے لیے پولیس والوں کو بھی سن کر گئی۔ وہ تو بس اس کیس سے جان چھڑوانا چاہتے تھے، لیکن یہ سب ان کو سوچنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے کہ باتیں کچھ لمحوں کے لیے پولیس والوں کو بھی سن کر گئی۔ وہ تو بس اس کیس سے جان چھڑوانا چاہتے تھے، لیکن یہ سب ان کو سوچنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، ہم اسے دارالامان میں بھیج دیتے ہیں۔ پولیس والے نے اس کی بات کی حامی بھرتے رضامندی دی۔ نہیں، جس جگہ آپ نام لے رہے ہیں وہ جگہ کی اصلیت آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، تو اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے مسٹر اویس۔ اب کہ وہ پولیس والا چبھا کر بولا، آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ میری لیڈیز بوتیک جہاں بے سہارا عورتیں کام کے ساتھ ساتھ رہائشی بھی ہیں، یہ لڑکی ان کے ساتھ رہ لے گی، اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ لڑکی آپ کے پاس محفوظ رہے گی؟ آپ جب چاہیں آ کر پوچھیں اور دیکھ لیجیے گا۔ پولیس والے نے اسے چانچتی نظروں سے دیکھا۔ ایک طرف یہ اطمینان بھی ہو گیا کہ لڑکی صحیح طرف چلی جائے گی، دوسری طرف اس کیس سے فراغت بھی مل گئی۔ ٹھیک ہے، ہم کبھی بھی اچانک آ سکتے ہیں۔ اگر اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی غلط، لڑکی کی کسٹڈی اویس کو دے دی گئی۔ وہ اپنی پہچان مٹا چکی تھی۔ اس نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ اس نے برہان شیخ کے ساتھ جو ہالی ووڈ فلم دیکھی تھی وہ اسے سمجھ تو نہیں آئی تھی، پر اس نے اس میں یہ دیکھا تھا کہ ایک لڑکی اپنے دوستوں کو بری طرح سے ختم کر کے خود کو اتنا زخمی کر لیتی ہے کہ پولیس والوں کو اس پر شک نہ گیا۔ یہاں اس نے بھی وہی کیا، پر اس کے ساتھ کچھ الگ ہوا تھا۔ اس کا چہرہ ہی بدل چکا تھا اور وہ اپنی پہچان بھی مٹا چکی تھی۔ وہ اویس کے کارخانے میں بے سہارا عورتوں کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ کلثوم سے سائرہ بن چکی تھی۔ وہ ایک بے بس لڑکی سے ایک مضبوط لڑکی بن چکی تھی، جو اب اتنا حوصلہ رکھتی کہ اپنی جانب اٹھنے والی غلیظ نظروں کو نوچ لے، پر اب اس کی جانب کسی کی نظر نہیں اٹھتی تھی، کیونکہ اب وہ حسن گلاب کا پھول نہیں رہی۔ اس کے باوجود وہ ہمیشہ اویس کی نظریں خود پر محسوس کرتی تھی، پر ان نظروں میں وہ کبھی غلاظت نہ دیکھ سکی ہو چکی تھی۔ اویس نے وہاں کی بزرگ خاتون کے ذریعے اسے نکاح کا پیغام پہنچایا، جسے وہ منع کر گئی، کیونکہ اویس کوئی بہت اچھے کردار کی لڑکی ڈیزرو کرتا تھا، اور وہ تو۔ لیکن اویس کے اصرار اور باقی عورتوں کے سمجھانے پر اس نے رضامندی دے دی۔ شادی کے بعد اویس اس کی توقع سے بہترین شوہر ثابت ہوا۔ اس نے پوچھنا تو دور، کبھی اس کے ماضی کا ذکر تک نہ کیا، یا وہ جانتا تھا پوچھنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ سائرہ کو کچھ یاد نہیں۔ آنکھیں کھولتے اس نے اپنے ہاتھ میں تھامی اس حسین بچی کی تصویر دیکھی جو اسے احتشام نے دی تھی۔ وہ لڑکی کلثوم تو اب مر چکی تھی۔ آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر تصویر پر گرا۔ اس نے اس تصویر کے ٹکڑے کر کے کھڑکی سے باہر پھینک دیے۔ کلثوم تو 5 سال پہلے ہی مر چکی تھی۔ احتشام شیخ۔ اس نے احتشام کے کارڈ کو پکڑا اور اس پر لکھے اس کے نمبر کو دیکھنے لگی۔ شیخ۔ اس نے احتشام کے کارڈ کو پکڑا اور اس پر لکھے اس کے نمبر کو دیکھنے لگی۔ تم ایک اچھے انسان ہو احتشام، میری اللہ سے دعا ہے کہ تم جلد تھک جاؤ، وہ تمہارے حوصلے جلد توڑ دے۔ میں تم سے کبھی رابطہ نہیں کرنا چاہتی۔ تم اچھے انسان ہو، پر ہو برہان شیخ کے بیٹے۔ کارڈ کے ٹکڑے کر کے اس نے ہاتھ کھڑکی سے باہر کیا اور وہ ٹکڑے ہوا میں اڑ گئے۔ وہ کلثوم سے سائرہ بن چکی تھی، پر وہ تھی تو کلثوم ہی۔ اپنے اندر کلثوم کو چھپائے چھپائے وہ تھک گئی تھی، لیکن کل رات سڑک کنارے اپنا آپ کھول کر اپنے اندر کی گھٹن کو نکال کر اسی سڑک کنارے چھوڑ آئی۔ اسے اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، وہ کلثوم ہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنا آپ اور اپنا ماضی نہیں بدل سکتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔